عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انفو ڈیسک. عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس ہفتم کا اردو کا سبق نمبر 3 مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے، جس کا آج سبق نمبر 3 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے. لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتے رہیں. تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف. مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں. یہاں پر سارے جوابات دیے گئے ہیں. پہلا جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حمامہ اور والد کا نام رباح تھا. دوسرے سوال کا جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نکیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی. اگلے سوال کا جواب ہے امیہ بن خلف دن کے وقت گرم ریت پر لٹا کر رات کو کوڑے برساتا، صبح کو ببول کے کانٹے جسم میں چبھو دیتا اور ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونکتا تھا. اگلے سوال کا جواب ہے حضرت بلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلی اذان بیت المقدس کی فتح کے موقع پر دی. اگلے سوال کا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال ہو گئے اور فرمایا آہا ہمارا سردار بلال بھی ہمیں داغ جدائی دے گیا. اگلے سوال کا جواب ہے ہر مسلمان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اے کاش اس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 1000واں لاکھواں حصہ بھی نصیب ہو جائے تو، اور یوں اس کی آخرت سنور جائے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی. آپ نے اپنی ساری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی خدمت میں وقف کر دی. دکھ یا سکھ، سفر ہو یا حضر، وعظ ہو تبلیغ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دی. سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں. مکہ میں وادی حرہ گرمی کی شدت کی وجہ سے مشہور ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ بتوں کی مذمت اور توحید و رسالت کی باتیں کرتے تھے. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رومیوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیا. حضرت بلال فکر آخرت سے ہر وقت لرزہ براندام رہتے تھے. سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے. مل کر کریں بات. سبق مؤذن رسول کو غور سے سنیں اور اس کے اہم نکات ساتھیوں کو سنائیں. یہ سبق اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، جو کہ ایک غلام تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے. اسی وجہ سے ان کا مالک ان پر بے انتہا ظلم کرتا تھا. پھر بھی حضرت بلال احد احد پکارتے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مالک سے خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری. فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کعبہ میں اذان دی. آپ انتہائی خوبصورت اذان دیتے کہ سننے والے نماز پڑھنے کے لیے لپکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دی. بیت المقدس کی فتح کے وقت آپ حضرت عمر کے حکم پر اذان دی. پھر آپ نے شام کے ایک گاؤں خولان میں سکونت اختیار کی. ایک بار خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو فوراً مدینہ روانہ ہوئے اور روضہ رسول پر جا کر خوب روئے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اذان دی تو لوگوں پر رقت طاری ہو گئی.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینہ میں ایسا دلدوز اور پر اثر منظر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ 20 ہجری کو آپ سفر آخرت پر روانہ ہوئے۔ آپ کی وفات پر حضرت عمر بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ آج ہمارا سردار بلال بھی ہمیں داغ جدائی دے گیا۔ حضرت بلال نہ صرف مؤذن رسول تھے بلکہ عابد شب زندہ دار بھی تھے۔ ہر وقت آخرت کی فکر رہتی۔ آپ کی زندگی سب مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دیے۔ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ حضرت بلال نے اذان دینی کیوں بند کر دی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی رنجیدہ ہو گئے اور عہد کر لیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ قواعد سیکھیں۔ جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے درست مترادف کے گرد دائرہ لگا کر الفاظ کے جملے بنائیں۔ شکست ہار: آج ہماری ٹیم کو مخالف ٹیم سے ہار ہوئی۔ اعتماد اعتبار: والدین کا اعتبار مت توڑو۔ سازش چال: میں تمہاری چال سے واقف ہوں۔ چوکس ہوشیار: ہوشیار رہو، حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ عزم عزم ارادے کو کہتے ہیں اور عہد کو بھی کہا جاتا ہے۔ میں عہد کرتا ہوں کہ ہمیشہ سچ بولوں گا۔ دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں اور ان جملوں میں سے حروف تعسف اور حروف تعجب کے جملے الگ الگ کر کے لکھیں۔ افسوس میں اس کی مدد نہ کر سکا۔ یہ سارے حروف تعسف کے جملے ہیں۔ اف میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، یا اللہ میری مدد فرما، ہائے ہائے میرا سامان گم ہو گیا۔ اب یہ حروف تعجب کے جملے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ سب کیسے ہوا؟ اللہ اللہ مدینے کی کیا بات ہے، واہ رے تیرے کیا کہنے۔ لکھنا سیکھیں۔ سوال نمبر 8 ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری اذان کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں جہاد کے لیے چلے گئے اور پھر بیت اللہ مقدس کی فتح کے بعد آپ نے شام کے ایک گاؤں میں سکونت اختیار کی۔ ایک شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور فوراً مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ روضہ رسول پر جا کر ایسی رقت طاری ہوئی کہ غم سے نڈھال ہو گئے۔ وہیں پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ان کے کہنے پر اذان دی، حالانکہ عہد کر چکے تھے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے، پر شہزادوں کی فرمائش پر انکار نہ کر سکے۔ جوں ہی انہوں نے اذان دینا شروع کی، مدینہ کی فضا میں حشر برپا ہو گیا۔ آپ نے روضہ رسول کی طرف اشارہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پردہ نشین خواتین بھی بے تاب ہو کر گھروں سے نکل آئیں۔ لوگوں کی رو رو کر ہچکی بند ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن وصال فرمایا۔ ایسا دلدوز اور پر اثر منظر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ دی ہوئی عبارت کو غور سے پڑھیں اور سوالات کے جوابات لکھیں۔ حضرت ابن ام مکتوم کا شمار کن صحابہ میں ہوتا ہے؟ حضرت ابن ام مکتوم کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت ابن ام مکتوم کس چیز سے محروم تھے؟ حضرت ابن ام مکتوم بصارت سے محروم تھے۔ حضرت ابن ام مکتوم ہجرت کے بعد کون سا کام کرتے تھے؟ آپ حافظ قرآن تھے اور بچوں کو قرات سکھاتے تھے۔ حضرت ابن ام مکتوم کو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے کن کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا؟ جب آپ نماز کے لیے جاتے تو راستے میں کئی جھاڑیاں ہوتی تھیں،
چونکہ وہ کسی ساتھی کے بغیر ہوتے ان کے کپڑے کا دامن کسی جھاڑی میں الجھ جاتا اور اسے چھڑانے کے لیے ان کو بڑی زحمت اٹھانی پڑتی۔ عملی سرگرمی نمبر 10 مؤذن رسول کے موضوع پر تقریر تیار کریں اور جماعت میں پیش کریں۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے جلیل القدر صحابی جن کا نام سنتے ہی جذبہ عشق محمدی جوش مارنے لگتا ہے، جن کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی مدینہ کی فضائیں اور مکہ کی تپتی ریت دیتی ہے۔ حضرت بلال حبشی جو غلام ہوتے ہوئے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب مسلمانوں پر سبقت لے گئے، ایسی ہستی جن کی قدموں کی چاپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے جنت میں سنی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی وقف کر دی، دین الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنایا۔ لیکن بلال وہ حبشی زادہ حقیر فطرت تھی جس کی نور بنوت مستیز جس کا امین ازل سے ہوا سینہ بلال محکوم اس صدا کے ہیں شہنشاہ و فقیر۔ تو بلال جن کی اذان سے مدینہ کی فضائیں معطر ہوئیں، جنہوں نے پہلا مؤذن ہونے کا اعزاز قرار پایا، خوش آواز کے سننے والے نماز کی طرف دوڑنے لگے، سننے والوں کی روح جھوم اٹھے، جس کے منہ سے نکلی اللہ اکبر کی صدا پر ہر چرند و پرند لبیک کہے۔ کیا مقام ہے اس ہستی کا، کیا شان ہے اس ہستی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آخری حکم ماننا، اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا سرچشمہ بنایا، اللہ کے دین سے اتنی محبت کہ اپنے بدن پر لگنے سے والے ہر زخم کے بدلے میں احد احد پکارتے، دیوانہ وار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے تو جیسے ان کی دنیا ہی ویران ہو گئی۔ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا کہ اب کسی کے لیے آذان نہیں دینی۔ اقبال فرماتے ہیں، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، اپنی زندگانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جہاد میں وقف کر دی، اور آخری اذان جب دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی فرمائش پر دی، جس سے مدینہ کی فضا غم زدہ ہو گئی، عرش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں تڑپتی محسوس ہوئی، ایسا لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی رخصت ہوئے ہوں، ایسی محبت ایسا عشق کہ دیکھنے اور سننے والے خواہش کرنے لگے کہ اللہ ہمیں بلال کے عشق رسول کا ہزارواں لاکھواں حصہ عنایت کر دے۔ ہر وقت فکر آخرت میں گزرا، ہر لمحہ اگلی منزل کی تیاری میں صرف کیا۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو حضرت بلال حبشی کی سی محبت عطا کرے اور ان کے نقش قدم پر چلائے، آمین۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ روزانہ اخبار پڑھنا کیوں ضروری ہے، اخبار پڑھنے کے فوائد اور نہ پڑھنے کے نقصانات بتائیں۔ اخبار پڑھنا بہت ضروری ہے، اخبار پڑھنے سے انسان حالات حاضرہ سے واقف رہتا ہے، دنیا میں آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیسے حالات ہیں، یہ صرف اخبار پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ اپنے شہر سے لے کر پورے ملک اور پھر پوری دنیا سے باخبر رہنے میں مدد ملتی ہے۔ اخبار نہ پڑھنے سے انسان لا علمی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے ارد گرد کی دنیا میں ہونے والے حالات و واقعات سے بے خبر رہتا ہے، اور ایسا انسان جو کہ حالات حاضرہ سے ناواقف ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا اور زندگی میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ نئی ایجادات اور ہر شعبے میں ہونے والی ترقی سے باخبر رہنے کے لیے اخبار پڑھنے کی عادت اپنائیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 3۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو اور ایجوکیشن سے متعلق ویڈیوز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ اس کی ملتی رہے۔